آج نیشنل اسمبلی میں آل پارٹیز حریت کانفرنس اور محترمہ مشال ملک صاحبہ اور کشمیر کمیٹی کے ممبرز کی میٹنگ ہوئی، جس میں ہم ایلیگل انڈین آکوپیشن آف جموں اینڈ کشمیر میں جو حالیہ ایک فراڈولنٹ الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ہم اس فراڈ الیکشن کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح وہاں پر ڈیموگرافک پوزیشن کو چینج کرتے ہوئے، ڈیموگرافک انجینئرنگ کرتے ہوئے پورے ہندوستان سے بندوں کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے۔ غالباً 50 لاکھ آبادی وہاں پہ باہر کی بسائی جا رہی ہے، سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو یہ جھوٹا فراڈ الیکشن ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں باہر سے لوگوں کو لا کے ووٹ کاسٹ کرائے جائیں اور ٹرن آؤٹ دکھایا جائے؟ حریت کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں صحبتیں برداشت کر رہی ہے، قید و بند کی تکلیفوں میں وہ مبتلا ہے، اور لیڈر لیس الیکشن کروا کر وہ جمہوریت کے نام پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تماچا ہے۔ دس از اے گریٹ سلیپ آن دا فیس آف ڈیموکریسی۔ ہم سویلائزیشنل اور ریلیجس جو اگریشن ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، انڈین ایٹراسٹیز، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اس پراسیکل الیکشن جو فیزز میں منعقد کرا کے دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نون صاحب کی، اے پی ایچ سی کی، جو ہماری آج کشمیر کمیٹی کی ارجنٹ میٹنگ کال کی ہے، جو سیکنڈ فیز ہوا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، جو دھونس الیکشنز، جعلی الیکشنز، فاسقل الیکشنز کا، جس کے اندر ایک ایز آلویز جو دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ووٹر ٹرن آؤٹ دکھا رہے ہیں یا جس طریقے کا ٹوپی ڈرامہ وہاں پہ رچایا جا رہا ہے، 10 سال کے بعد ان الیکشنز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان الیکشنز میں بھی جو انڈین سروے ہے، جو انڈین سٹیٹسٹکس ہیں، جو کہ خود ہی ایمپائر ہے، جو کہ خود آکیپائر ہے، جو خود جو ہے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، خود الیکشنز کرا رہا ہے، خود آکیپائر بھی ہے، تو اس کی طرف سے سروے آیا ہے کہ اور بھی مزید جو 10 سال پرانا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اس سے بھی کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ووٹس دیے ہیں وہ زیادہ تر انہی کو دیے گئے ہیں جو انڈینز ہیں، جن کو 50 لاکھ ڈومسائلز اور ووٹر رائٹس ایشو کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو تحریک کا جو نیریٹو ہے، سیاسی نیریٹو جو ہے، جو تحریک کی جو سینٹیمنٹ ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس میں تو اور زیادہ شدت آ گئی ہے، کیونکہ ووٹر ٹرن آؤٹ انڈین سروے کے مطابق زیادہ گر گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈینز نے زیادہ وہاں پہ ووٹ کیا ہے، اور جتنا بھی منجن وہاں پہ بیچا جا رہا ہے، جو سو کال جو پپٹس ہیں، جو الیکٹیبلز وہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں، وہ تو سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حریت کی عادت کو ریلیز کرانا ہے، ہم نے ریورس کرنا ہے، ہم نے اسٹیٹ ہوڈ واپس لانا ہے، ہم لوگوں نے کشمیریوں کو ان کے حقوق واپس لانے، کیونکہ نفرت کرتی ہے کشمیری عوام انڈین پپٹ سے اور ہندوستان کی اسٹیٹ سے، جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے کیا ہے، اور خاص طور پہ 5 اگست کے بعد جب سے ان کو اپنی زمین کے اوپر ریفیوجی کر کے ان کے سارے رائٹس جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کوئی بھی وہاں پہ الیکشنز کرائے جائیں وہ ایک سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے حق خود ارادیت کا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا، کشمیریوں کی آزادی کا۔ اور یہ تو موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ ہے، جہاں پہ آئی تھنک الیکشنز کا نام لینا یا ڈیموکریسی کا نام لینا آئی تھنک سب سے بڑی جو ہے غداری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات ہوئی ہے، جو انہوں نے ٹوپی ڈرامہ رچایا ہے، وہاں پہ کچھ ڈپلومیٹس کو بلا کے ان کو بہت ہی کارڈن آف ایریا کے اندر بلا کے کھڑا کر کے ان کے سامنے 2-4 جعلی پولنگ بوتھ دکھا کے کہا ہے کہ یہاں پہ کشمیری ووٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ
इंडिया के किसी भी स्टेट में जो है इनको डिप्लोमेट्स को नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि वो इंडिया कहता है कि ये हमारा अपना इंटरनल इशू होता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिप्लोमेट्स को बुलाना। ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से शुरू से जो इनके जाली इलेक्शंस होते हैं, ये तो एक म्यूनसिपल इलेक्शन से भी कम है, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नर जनरल के पास है। ये एक सिर्फ एक एक्सरसाइज की जा रही है दुनिया को वहाँ पे बताने के लिए, सो कॉल्ड कर्फ्यू के अंदर इलेक्शंस कराना और दिखाना कि जी हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को अपने साथ जो है खड़ा कर लिया है, हमारा जो एक्शन आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हुआ। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो मीडिया के मेरे बहन भाई यहाँ पर हैं, कि जो हमारे कश्मीरी मीडिया के लोग हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने खुद वहाँ पे कहा है कि हम लोग इसकी जो इलेक्टोरल जो फैक्ट फाइंडिंग जो मिशंस होते हैं, ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, उस टीम्स के अंदर कश्मीरियों को डाला जाए, कश्मीरी जर्नलिस्ट को। उनमें से किसी को नहीं डाला गया, बल्कि सारे के सारे जेलों के अंदर हैं, और ना ही कोई इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को बुलाया गया है, ना ही यूनाइटेड नेशंस की जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के ख़िलाफ़ तो इन्होंने खुद FIRs जो है उनके ख़िलाफ़ की हुई इंडियन स्टेट ने। तो किसी भी सूरत में ये इलेक्शंस नहीं है, ये एक ड्रामा है। एक्टर्स ये आए दिन चेंज कर देते हैं, 10 साल बाद भी वही चीज़ है, बल्कि और भी बदतरीन शिकस्त इनको मिल रही है। तो वी रिजेक्ट दीज इलेक्शंस। हुर्रियत की जो आवाज़ है वही अवाम की आवाज़ है, और किसी सूरत जो है कश्मीरी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे इलेक्शंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत की हमारी स्ट्रगल है। लाखों हज़ारों जो कश्मीरियों ने जो अपनी शहादतें दी हैं, जो हमारी हुर्रियत के रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, और इस वक्त सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे तो बैन लगाया है हुर्रियत की जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और लीडर्स जो हैं जेलों में, तिहाड़ जेल के अंदर वो सड़ रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आसिया अंद्राबी साहिबा, शबीर शाह साहब, मुसर्रत आलम, यासीन साहब का तो फांसी का केस चला रहे हैं। जब लीडर्स को फांसी चढ़ाया जा रहा है, जिस तरह चेयरमैन साहब ने भी कहा, एक लीडरलेस इलेक्शन जो किया जा रहा है, जो ढोंग रचाया जा रहा है, इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए वो आई थिंक कम है। तो हम लोग इसको कंडेम करते, एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने भी बताया कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये रेजोल्यूशन टेबल करा रहे हैं। अपर एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जितनी भी असेंबलीज़ हैं, AJK असेंबली, GB और सारी जितने भी प्रोविंसेस की असेंबलीज़ हैं, उनसे ये इन शैम इलेक्शंस को जो है हाईएस्ट लेवल पे कंडेम किया जाएगा ऑन द हाईएस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोरम्स। कासिम साहब ये बताएं, आपसे भी can I have the most relevant player in whole APAC and in this whole movement is convener of जी APAC. प्लीज़ गुलाम सफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में 10 लाख हिंदुस्तानी काबिज़ फ़ौज की मौजूदगी में जो ड्रामा रचाया जा रहा है उसे आप मिलिट्री एक्सरसाइज कहिए। एक फ़ौजी मशक है जो हिंदुस्तान वहाँ पे इलेक्शन के नाम पे करा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो रियासती अवाम के नब्ज़ पे हाथ रखती है, जो उनके जज्बात की तर्जुमान है, वो सारी क़यादत जेलों में है। उन्हें बाहर नहीं लाया गया, उन्हें कैदोबंद की सख्तियों में गिरफ्तार किया गया। उनकी अदम मौजूदगी में एक इलेक्शन हो रहा है। हिंदुस्तान का ये कहना है कि जम्मू व कश्मीर में नॉर्मलसी पैदा हो गई है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान की 10 लाख फ़ौज में से कोई एक फ़ौजी भी वापस हिंदुस्तान चला गया है? आप तो फ़ौजियों में इजाफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नॉर्मलसी है। आप हुर्रियत क़यादत को जेलों में ठोंस के कह रहे हैं नॉर्मलसी है। वहाँ पे तो जुल्म व सितम की इंतहा है। और इसी तरह वो इलेक्शन क्या इलेक्शन है जिसमें आप हिंदुस्तान से लाए हुए 50 लाख लोगों को वोटर्स की हैसियत से दर्ज करा चुके हैं। वो लोग वोट डालेंगे, वो कश्मीरी तो नहीं हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन, ये सब खेल है हिंदुस्तान का। इसलिए कश्मीरी इस सारी प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं। और आखिरी बात ये कि जम्मू व कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है वो अक़वाम मुत्तहिदा में मुसल्लमा है कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है,
بلکہ یہ ایک متنازع خطہ ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی اسمبلی وجود میں آتی بھی ہے تو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے اس متنازع خطے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ اور آج جو اسمبلی وہاں پہ بنے گی اگلے مرحلے میں، تو وہ اسمبلی کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں۔ تو یہ وہاں پہ نام نہاد ایک اسمبلی وجود میں آ رہی ہے، اسے ہم مسترد کرتے ہیں، حریت مسترد کرتی ہے، کشمیر کمیٹی مسترد کرتی ہے، اور کشمیریوں نے اس پورے پروسیس کو مسترد کر دیا ہے۔ بہت خوب۔ قاسم نون صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً یہ تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ متنازع علاقے میں انتخابات تو نہیں ہو سکتے، حق خود ارادیت رائے شماری ہونی ہے وہاں پہ۔ آپ نے ایک یکجہتی کا پیغام دیا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، پارلیمنٹ کی اور ساری ورلڈ کانفرنس کی طرف، تو کیا یہ ممکن ہے، آپ نے انتہائی متحرک کردار ادا کیا تھا استحقاق کمیٹی میں بھی، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی کمیٹی اور ڈیفنس کمیٹی، چیئرمین کمیٹی سردار فتح اللہ میاں خیل یہاں موجود ہیں، دونوں کمیٹی ایل او سی پر جا کر ان دنوں جب وہاں پہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، آپ ایل او سی پہ جا کر ایک پیغام دیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کہ پاکستان، کشمیر اور ہم سب ایک ہیں؟ ہم محترم نیکسٹ منتھ ایل او سی پہ بھی جا رہے ہیں، جو کشمیری بھائی ہیں ہمارے ریفیوجیز کیمپس پہ بھی جا رہے ہیں، اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ، اور بالخصوص چیئرمین جو ہیں ہمارے ڈیفنس کمیٹی سردار فتح اللہ خان میاں خیل صاحب، وہ بھی ہم رکاب ہوں گے، تو یہ جوائنٹ ہمارا وزٹ ہوئے گا۔ سر یہ بتائیے گا، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں، اور خاص کر جو جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں اسی کی کشمیر میں بھی ہوتی ہے، اور 13 سیٹیں اسے ایسے اٹھا کے دے دی جاتی ہیں، اور کیا آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں جی، کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں 10 لاکھ فوج الیکشن کرواتی ہے، وہاں تو 10 لاکھ آرمی ہے، کرفیو ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے مائی ڈیئر، یہ کوئی ریلیونٹ کوسچن نہیں بنتا آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔